بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات رب سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور ان کی ہے جن کو پروردگار عالم نے علم و اختیار عطا کیا۔ السلام علیکم ناظرین، حمزہ وائس ہادی چینل پر آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت علی کا یادگار فیصلہ گائے اور ایک آدمی کے سر کے بات کرنے کا واقعہ بتاؤں گا۔ چلے چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عابدہ عورت تھی۔ ایک مرتبہ اس کے حمل کے زمانے میں اس کو کباب کھانے کی خواہش ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ مگر وہ شخص انتظام نہ کر سکا، اس لیے کہ وہ ایک مرد درویش اور غریب آدمی تھا۔ اسی روز اتفاقاً ایک گائے ان کے گھر میں گھس آئی تو عورت نے کہا کہ اس کو ذبح کر کے کباب تیار کرو۔ مرد نے کہا کہ لوگوں کی گائے کس طرح کاٹ سکتے ہیں، اور گائے کو گھر سے نکال دیا۔ دوسری مرتبہ پھر وہ گائے مکان میں آئی اور اس شخص نے گائے کو باہر نکال کر دروازے پر قفل لگا دیا۔ تیسری مرتبہ وہ گائے اپنے سینگوں سے دروازہ توڑ کر مکان میں گھس آئی۔ تب اس عورت نے کہا کہ 3 مرتبہ یہ گائے مکان میں گھس آئی ہے، ضرور اس میں ہمارا کچھ حق ہے۔ اور اس نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا اور اس نے گائے کو ذبح کر دیا اور کچھ گوشت کے کباب تیار کیے۔ جب کباب کی بو ہمسائے کے دماغ میں پہنچی جو ان کے مخالف تھا، تو اس نے کوٹھے پر چڑھ کر حقیقت معلوم کی اور جا کر گائے کے مالک کو اطلاع دی کہ فلاں شخص نے تیری گائے ذبح کر دی۔ گائے والے نے فوراً چند اہل محلہ کو جمع کر کے گواہی حاصل کر لی اور اس مرد درویش کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے اس کی گائے کیوں ذبح کیا؟ اس نے وہی دلیل پیش کی جو اس کی عورت نے بیان کی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے شخص، کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ لوگوں کی گائے کو اس دلیل سے ذبح نہیں کر سکتے۔ پھر حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالیں۔ جب اس کو ہاتھ کاٹنے لے جا رہے تھے تو وہ شور و غل مچا رہا تھا۔ راستے میں حضرت علی نے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، اور حقیقت حال سے مطلع ہو کر فرمایا کہ صدقہ یا رسول اللہ، اور حکم دیا کہ اس شخص کو دارالشرح لے چلو، میں بھی آتا ہوں۔ دارالشرح آ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا حفص، کیا میں اس مرد کے بارے میں وہ حکم دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور جاری کیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کے مالک کو قتل کر دیا جائے اور اس کے سر کے برابر رکھ کر عدل خداوندی کا تماشا دیکھا جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا ابو الحسن، آپ نے اس گائے والے کو کیوں قتل کیا؟ حضرت نے جواب دیا کہ اے ابو حفص، رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ حضرت کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا، لہٰذا مجھ کو چاہیے کہ گائے والے کا سر کاٹ کر گائے کے ساتھ رکھوں کہ خضر کے واقعے کی طرح اسرار الہی سے ایک سر ظاہر ہوگا۔ بس ان دونوں سروں کو ایک جگہ رکھنے کے بعد حضرت نے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم اس طرح پڑھا کہ کوئی سمجھ نہ سکا، اور اس کے ساتھ ہی اس مرد کا سر بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کے باپ کو ناحق قتل کیا تھا اور گائے کو غصب کر کے اپنے گھر لے گیا تھا۔ حق تعالیٰ امیر المومنین علیہ السلام کو جزائے خیر دے کہ آپ نے دار دنیا میں مجھ سے قصاص لے لیا اور عاقبت کی دائمی عذاب سے نجات دلائی۔ اس کے بعد گائے کا سر گویا ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے کے مشاہدے سے اہل مدینہ میں ایک شور بلند ہوا اور سب حضرت علی علیہ السلام کی مدح و ثنا کرنے لگے۔ حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام کی دونوں بھوؤں کے درمیان بوسہ دے کر فرمایا لولا علی لہق عمر، یعنی آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس واقعے کو کتاب کوکب دری سے لیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو
سمجھ آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔